بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی تراویح کے چند اہم نکات۔ آج چوتھے پارے سورہ نساء سے 5ویں پارے والمحصنات کے 17ویں رکوع تک کی تلاوت کی گئی۔ سب سے پہلے اللہ سے ڈرتے رہنے کی ہدایت، جس نے سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ تمام مرد اور عورتیں ایک ہی آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ اسی وجہ سے خدا اور رحم یعنی خون کا رشتہ سب کے درمیان مشترک ہے۔ انہی دو بنیادوں پر اسلامی معاشرہ کی عمارت قائم ہے۔ یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی۔ اس معاملہ میں کسی قسم کے ہیر پھیر اور رد و بدل کو سختی سے منع کیا گیا۔ اس موقع پر یتیموں کے حقوق کے تحفظ کے نقطہ نظر سے ان کی ماؤں سے نکاح کی اجازت دی۔ عربوں میں بیویوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ اس موقع پر 4 تک تعداد کو محدود کر دیا گیا اور یہ شرط لگائی گئی کہ ان کے حقوق کی ادائیگی اور مہر میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ وراثت کی تقسیم کے ضابطے کی تفصیل بتائی تاکہ سب کے حقوق متعین ہو جائیں۔ میراث میں صرف مردوں ہی کا حصہ نہیں بلکہ عورتیں بھی اس کی حقدار ہیں، اگرچہ ان کا حصہ مرد کے حصہ کا نصف ہے۔ میراث بہرحال تقسیم ہونی چاہیے، خواہ وہ کتنی ہی کم ہو، حتیٰ کہ اگر مرنے والے نے 1 گز کپڑا چھوڑا ہے اور 10 وارث ہیں تو بھی اسے 10 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ اول تو جس طرح سے میراث تقسیم ہونی چاہیے اس طرح سے ہمارے یہاں میراث کی تقسیم کا رواج ہی نہیں ہے۔ یہاں پر بھی امت پوری طرح سے غافل ہے۔ عورتوں کو یعنی بہنوں کو حصہ نہیں مل پاتا میراث میں، اور اگر کہیں تقسیم ہوتی بھی ہے تو بہت زیادہ تاخیر کر دی جاتی ہے۔ وراثت کو تقسیم ہونے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، جتنا جلدی ممکن ہو سکے اتنی جلدی وراثت تقسیم ہو جانی چاہیے۔ عام طور سے ہوتا ایسا ہے، اگر کوئی اس پر عمل کرنا چاہتا ہے تو لوگ تانے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ابھی مر کر 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، 4 مہینہ بھی نہیں ہوا، 1 سال بھی نہیں ہوا، اور کیسی اولاد ہے کہ آج ہی بٹوارے کے چکر میں پڑ گئی۔ اس طرح سے تانے ملتے ہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے، بلکہ میراث جتنی جلد ہو اتنی جلد تقسیم ہو جانی چاہیے۔ وراثت کا قانون ہر قسم کے اموال و املاک پر جاری ہوگا، خواہ وہ منقولہ ہوں یا غیر منقولہ، زرعی ہوں یا غیر زرعی، آبائی ہوں یا غیر آبائی۔ تمام املاک کو ورثہ میں شرعی طور پر تقسیم کرنا ضروری ہے۔ قریب تر رشتہ دار کی موجودگی میں بعید تر رشتہ دار میراث نہ پائے گا۔ وراثت میں ہر ایک کا حصہ متعین کرنے کے بعد بتایا گیا کہ یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی بنیاد پر ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ کون کتنا قریب ہے اور کون کتنا دور ہے، نیز یہ احکامات اللہ کی طرف سے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، جو ان پر عمل کرے گا اور سب کو حق شرعی کے مطابق حصہ دے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بیش بہا جنت میں داخل فرمائے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ کے ان احکامات کی خلاف ورزی کر کے وراثت سے محروم کرے گا، دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھائے گا یا ان حدود کو توڑے گا، تو اللہ اسے آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ یہ احکامات اس لیے ہیں کہ کوئی طاقتور فریق کمزور کو اس کے حق سے محروم نہ کر سکے اور آپس میں ظلم و حق تلفی کے جھگڑوں کو روکا جا سکے۔ اس بات کا اعلان کہ عورت مال وراثت نہیں ہے، عربوں میں دستور تھا کہ سوتیلی ماں بیٹے کو ورثہ میں مل جاتی تھی، اس سے منع کیا، اور یہ بھی بتایا کہ عورتوں کو دیا ہوا مال اس سے واپس لینے کے لیے تنگ نہ کرو۔ پھر ان عورتوں کی تفصیل جن کے ساتھ نکاح ناجائز ہے وہ یہ ہیں: مائیں، نانی دادی خواہ سگی ہو یا سوتیلی، بیٹیاں، پوتی، نواسی سگی ہوں یا سوتیلی، بہنیں خواہ سگی ہوں، ماں شریک بہن ہو یا باپ شریک بہن، تینوں اس حکم میں یکساں ہیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں سگی ہوں یا سوتیلی، رضائی مائیں یعنی جن ماؤں کا دودھ پیا ہو، دودھ شریک بہن،
اس امر پر امت میں اتفاق ہے کہ ایک لڑکے یا لڑکی نے جس عورت کا دودھ پیا ہو اس کے لیے وہ عورت ماں کے حکم میں ہے اور اس کا شوہر باپ کے حکم میں ہے، اور وہ تمام رشتے جو حقیقی ماں اور باپ کے تعلق سے حرام ہوتے ہیں رضائی ماں باپ کے تعلق سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دودھ پینے سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو حقیقی رشتوں میں حرام ہیں۔ ساس بھی حرام ہے، سوتیلی بیٹی جس کی ماں کے ساتھ خلوت ہوئی ہو، اگر خلوت نہ ہوئی ہو تو حرام نہیں۔ سگی بہویں، پوتے اور نواسوں کی بیویاں حرام ہیں، البتہ لے پالک کی بیٹی جب مطلقہ یا بیوہ ہو تو حرام نہیں۔ دو سگی بہنوں کا ایک وقت میں ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ بیک وقت بیوی اور اس کی خالہ، پھوپھی، بھتیجی، بھانجی کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اس بارے میں وصول یہ ہے کہ ایسی دو عورتوں کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے جن میں سے کوئی ایک اگر مرد ہوتی تو اس کا نکاح دوسری سے حرام ہوتا۔ وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو جنگ میں باندی بن کر آئیں۔ ان عورتوں کے ماں سوا تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں بشرطے کہ تم ان کے مہر ٹھیک ٹھیک ادا کرو۔ نکاح کا مقصد عصمت و عزت کی حفاظت ہو، نہ کہ محض شہوت رانی۔ مہر کی ادائیگی کا اس درمیان 2 مرتبہ ذکر آ چکا ہے۔ مہر جو بھی باندھا جائے وہ ادا کیا جائے۔ مہر کو اپنی خاندانی عزت کو بڑھاوا دینے کے لیے اتنا زیادہ نہ باندھا جائے کہ جتنا ادا کرنے کی استطاعت نہ ہو۔ مہر اتنی ہی باندھیں جتنا نقد ہونے والی بیوی کو دے سکیں۔ ادھار کا تصور ہے نہیں، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مہر دینے کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو اس کو زانی شمار کیا گیا ہے۔ اس لیے جو بھی مہر باندھا جائے وہ ادا کرنے کی نیت سے باندھا جائے اور اس کو ادا کیا جائے۔ بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے پاک رہے۔ یہ بھی واضح کیا کہ اصلاح و ہدایت اور معاشرہ کے استحکام و پاکیزگی کے ان احکامات میں اللہ نے وہ سہولت بھی ملحوظ رکھی ہے جو لوگوں کی طبعی کمزوری کی پیش نظر ضروری تھی۔ اس لیے خبردار، نفس پرستوں کے بہکانے میں نہ آ جانا۔ وہ تمہیں پاکیزگی کے راستے سے ہٹا کر نفس پرستی کے اندھیروں میں بھٹکا دینا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کو ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے کھانے اور ایک دوسرے کا خون بہانے کی ممانعت کی اور بتایا کہ اللہ خود رحیم ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم ہوں۔ جو لوگ معاشرہ میں ظلم و زیادتی کا بیج بوئیں گے وہ سب جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ البتہ جو لوگ بڑے گناہوں سے، جنہیں عام زبان میں گناہ کبیرہ کہتے ہیں، بچتے رہیں گے، ان کے چھوٹے گناہوں سے اللہ درگزر فرمائے گا۔ فرمایا، شریعت میں عورت اور مرد دونوں کے لیے جو حدود اور حقوق متعین کر دیے گئے ہیں سب کو ان کے اندر رہنا چاہیے۔ ہر ایک اپنی اپنی حد کے اندر کی ہوئی ہر محنت کا اجر اللہ کے ہاں پائے گا۔ خاندان اور معاشرے میں سربراہی اور قوامیت کا مقام مرد کو دیا گیا کیونکہ اپنی پیدائشی صفات خاندان کی کفالت کا ذمہ دار ہونے کی وجہ سے وہی اس کے لیے موضوع ہے، یعنی مرد کو حاکم بنایا گیا۔ الرجال قوامون علی النساء، قوام یعنی حاکم، سربراہ گھر کا اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے۔ اب اگر معاملہ کچھ الٹا ہوتا ہے تو پھر نظام گھر کا چل نہیں پائے گا، بلکہ حدیث یہاں تک بتاتی ہے کہ جس گھر کی عورتیں حاکم ہو گئیں، فیصلے گھر کی عورتیں جس گھر کے لینے لگیں گی اس گھر کو بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ جس گھر کے فیصلے اس کے گھر کی عورتیں کرنے لگ جائیں گی اس گھر کو بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حاکم مرد کو بنایا ہے، صلاحیت یہ مرد کو دی ہوئی ہے، تو حاکم جب اللہ نے بنایا ہے تو بنے رہو۔ اگر نہیں ایسا کریں گے تو پھر گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور اس کی یہ جو حاکمیت کا جو سبب بتلایا وہ یہ کہ مرد کماتا ہے، کمانے کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے کس کو دی ہے؟ مرد کو دی ہے۔ اب یہ کام اگر آپ عورتوں کو دے دیں گے
کہ جا کر وہ کما کے لے کر آئیں، یا آپ شادی کے وقت ایسی عورتوں کا انتخاب کریں گے جو پیسہ کمانے والی ہو، جو نوکری کرنے والی ہو، تو آپ نے قوامیت، حاکمیت تو اسی وقت کھو دی، پھر وہ حاکمیت باقی نہیں رہ جائے گی پھر۔ اس لیے جو ہے جو نظام اللہ تبارک تعالیٰ نے بنا کر دیا ہے اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں، جو ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد کو دی ہے اس کو نبھانے کی کوشش کریں، وہاں ہم اپنے آپ کو پیچھے نہ ہٹائیں۔ اللہ نے مرد کو قوت اور طاقت دی ہے کہ وہ کما کر لائے، اپنی بیوی اپنے بچوں کی کفالت کرے، پرورش کرے ان کی۔ اپنی پیدائشی صفات اور خاندان کی کفالت کا ذمہ دار ہونے کی وجہ سے وہی اس کے لیے موضوع ہے۔ نیک بیویاں اس کا احترام کریں، اور جن عورتوں سے سرکشی کا اندیشہ ہو تو ان کے شوہر انہیں نصیحت کریں، اگر ضرورت محسوس ہو تو مناسب تنبیہ بھی کی جا سکتی ہے، اور اختلاف بہت بڑھ جائے تو ایسی صورت میں شوہر اور بیوی دونوں کے خاندانوں میں سے ایک پنچ مقرر کیا جائے جو حالات کی اصلاح کی کوشش کریں۔ جو طریقہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے اسلام نے دیا ہے، اگر اس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو آگے لے کر جائیں گے تو یہ جو نکاح کی، جو طلاق کی شرح ہمارے یہاں بڑھتی جا رہی ہے، 95% ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ جب اگر کوئی تنازع میاں اور بیوی میں شروع ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے ان کو سمجھایا جائے، اگر اس سے کام نہ چلے تو شوہر کو حکم دیا جاتا ہے کہ پھر وہ بیوی سے اپنے بستر الگ کر لے، کچھ تنبیہ بھی کی جا سکتی ہے۔ اس سے بھی کام اگر نہ چلے تو پھر دونوں خاندانوں سے، جو ان کے سربراہ ہوں خاندان کے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے پنچ مقرر کیا جائے، بات چیت کی جائے آپس میں بیٹھ کر، مسئلے کو، الجھے ہوئے مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کی جائے۔ اگر اس سے بھی کام نہیں چلتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر ایک بات کہتے ہیں کہ اگر یہ جو پنچ مقرر کیے گئے ہیں اگر حقیقت میں یہ اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ان کے لیے ضرور نکال دے گا جو ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ یعنی جو پنچ مقرر کیے گئے ہیں وہ مخلص ہوں، وہ انا پرستی میں مبتلا نہ ہوں، اپنے خاندان کو جوڑنا چاہتے ہوں، توڑنے کا ارادہ نہ ہو، اپنی ناک اونچی کرنے کا ارادہ نہ ہو کہ ہماری بات تو نہیں رکھی گئی، ہماری بات تو نہیں مانی گئی۔ جو پنچ مقرر کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو دو خاندان بکھر رہا ہے اس کو جوڑ دیا جائے، اس میں وہ مخلص ہوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہم ان کے لیے راستہ نکال دیں گے۔ اگر اتنے پر بھی بات نہیں بنتی ہے تو پھر ایک طلاق دی جائے، اور حکم دیا جا رہا ہے کہ بیوی شوہر کے گھر میں رہے پورا مہینہ، بناؤ سگار کرے تاکہ مرد اس کی طرف رجوع کر سکے۔ اگر اتنے پر بھی کام نہیں بنتا ہے پھر دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دی جائے۔ یہ طریقہ ہمیں قرآن نے بتلایا ہے، یہ نہیں بتلایا کہ آج کوئی معاملہ ہو گیا میاں بیوی میں، رہتے ہیں آپس میں تو کچھ نہ کچھ اختلاف تو ہوگا ہی، مزاج کا بھی اختلاف رہے گا، کبھی کسی آپس میں کسی بات چیت میں اختلاف ہو جائے گا، کچھ تو میں بھی ہو جائے گی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس جگہ پر کھڑے ہوئے اور کھٹ بولے اور بولے چل نکل گھر میں سے۔ یہ طریقہ اسلام نے نہیں بتلایا ہے۔ اس طریقے سے اگر جائیں گے جو حکم دیا جا رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، تو بتائیں کیا ہمیں پھر طلاق دینے کے بعد پچھتانا پڑے گا؟ اول تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی۔ آج جو شام کو طلاق دے کر صبح روتے ہوئے بھٹکتے ہوئے پہنچتے ہیں، اس کی نوبت آئے گی اگر ہم اس راستے سے جائیں گے وہاں تک؟ تو آ ہی نہیں سکتی۔ 95% مسئلے تو ہمارے ایسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا شریعت میں اللہ نے والدین، اقربا، یتامہ، مساکین، پڑوسی، رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، یا عارضی، وقتی، مسافر اور ماتحت، سب کے حقوق پہچاننے اور ادا کرنے کی تاکید کی۔ اللہ کو وہی بندے پسند ہیں جو متواضع اور نرم مزاج ہوں، وہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اکڑنے والے یعنی تکبر کرنے والے، متکبر، انا پرست، ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ کنجوس اور کنجوسی کا مشورہ دینے والے ہوں، اس طرح وہ بھی پسند نہیں جو اللہ کی خوشنودی کے بجائے لوگوں کو دکھانے اور نام آوری کے لیے خرچ کریں۔ یاد رکھو لوگوں کے حق ادا کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کبھی گھاٹے میں رہنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے اللہ کے یہاں بڑا اجر ہے۔ ان لوگوں کے لیے بڑے افسوس کا اظہار کیا جو آخرت سے بالکل بے پرواہ ہو کر
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی پر اڑے ہوئے تھے، ایمان اور عمل صالح کی راہ نہ خود اختیار کرتے تھے نہ دوسروں کو اختیار کرنے دینا چاہتے تھے۔ پھر تنبیہ کی کہ اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تبلیغ کا حق ادا ہو چکا ہے۔ جواب جو اب بھی نہیں سنیں گے وہ سوچ لیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن اللہ سب رسولوں کو ان کی صفوں پر گواہ ٹھہرا کر پوچھے گا کہ تم نے اپنی امت کو کیا دعوت دی اور انہوں نے کیا جواب دیا۔ پھر یہی سوال اس آخری امت کے متعلق آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہوگا۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ نہ کسی کے لیے کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ کوئی شخص کوئی بات چھپا سکے گا۔ اس تنبیہ کے بعد اللہ کے سب سے بڑے حق نماز کے بعض آداب و شرائط بتائے۔ اللہ کے سب سے بڑے حق نماز، یہ نماز اللہ تبارک تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہے۔ آج اتنے ہی، انشاءاللہ اس موضوع پر پھر کبھی بولیں گے۔ یہودیوں کی بعض شرارتوں کا ذکر کیا، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ بولنے کی عادت جن کے دو معنی نکلتے ہوں کہ مسلمان جو مطلب سمجھیں وہ اس سے الٹ مطلب مراد لیں۔ بتایا کہ یہ حرکتیں وہ حسد کے سبب کرتے ہیں، لیکن اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کو کتاب و حکمت اور عظیم الشان سلطنت عطا فرمائے گا اور یہ حاسد ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ عرب کے بدو اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھاما اور 800 برس دنیا کی امامت کی۔ یہ طویل حکومت و سلطنت اسلامی معاشرہ قائم کرنے کا نتیجہ تھا۔ مسلمانوں کو نصیحت کی کہ جب یہ امانت یہود سے لے کر تمہیں دی جا رہی ہے تو تم ان کی طرح امانت میں خیانت نہ کرنا، بلکہ اس کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کرنا اور ہر حال میں عدل پر قائم رہنا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو تم میں سے حکمراں ہوں اس کی اطاعت کرتے رہنا، اور اگر تم میں اور حکمرانوں میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف معاملہ کو لوٹانا تاکہ جھگڑے کا صحیح فیصلہ ہو سکے اور تمہارا شیرازہ نہ بکھرے۔ منافقوں کو ملامت کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر جمع ہونے کے بجائے اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں سے میل جول رکھتے ہیں اور اس کو اپنی عقل مندی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس وقت تک ایمان معتبر ہی نہیں جب تک وہ پورے طور پر خود کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے نہ کر دیں اور ہر معاملہ میں اس کی اطاعت کرنے لگیں۔ مسلمانوں کو اپنی مدافعت اور دارالکفر میں گھرے ہوئے مظلوم مسلمانوں کی آزادی کے لیے جہاد کی تاکید کی۔ مسلمانوں کو اپنی مدافعت یعنی اپنا بچاؤ، اپنا ڈیفنس، اور دارالکفر میں گھرے ہوئے مظلوم مسلمانوں کی آزادی کے لیے جہاد کی تاکید کی، اور ان کو ملامت کی کہ جو جہاد سے جی چراتے ہیں مسلمانوں کی ہمتیں پست کرتے ہیں اور جہاد کے فائدوں میں تو حصہ دار بنتے ہیں مگر کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں ہیں۔ منافقوں کی اس حالت پر بھی ملامت کی کہ جب جہاد کا حکم نہیں تھا تو بڑھ چڑھ کر جہاد کا مطالبہ کرتے تھے، مگر جب حکم آ گیا تو اسلام کے دشمنوں سے ایسا ڈرتے ہیں جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے، حالانکہ موت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اسی طرح اس بات کو بھی ناپسند کیا کہ فائدہ پہنچ جائے تو اسے اللہ کا کرم قرار دیا جائے، مگر نقصان پہنچ جائے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کی بے تدبیری قرار دیا جائے، حالانکہ خیر و شر سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں، شر کا بڑا حصہ اہل نفاق کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ جو تمہاری اطاعت کرنے والے ہیں وہی اللہ کی اطاعت کرنے والے قرار پائیں گے، اور جو تمہاری اطاعت سے گریز کریں ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، تم پر ان کی ذمہ داری نہیں۔ اس موقع پر منافقین کی اس شرارت کا بھی ذکر کیا کہ اگر ان کو خطرہ کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو سنسنی پیدا کرنے کے لیے اس کو فوراً پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ذمہ دار لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ وہ غور و فکر کر کے اس کے تدارک کا سامان کر سکیں۔
منافقین کی ان ساری حرکتوں کے باوجود مسلمانوں کو ہدایت دی کہ معاشرہ کے اندر ان کو نکو بنانے کی کوشش نہ کی جائے، یعنی ان کا ایک دم بائیکاٹ نہ کر دیا جائے، ذرا رہنے دیا جائے، اصلاح کا موقع ان کو دیا جائے، بلکہ ان کے ساتھ عام مسلمانوں کا صحیح سلوک کیا جائے، یعنی کلام و سلام جاری رکھا جائے تاکہ ان کے لیے اپنی غلطیوں کی اصلاح کا موقع باقی رہے۔ جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہنے کا حکم دیا گیا اور خطرہ کی حالت میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا۔ ان مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی جو کھلے ہوئے منافقین کے معاملہ میں بھی مداہنت برتتے تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات منافقین کی حمایت کرنے لگ جاتے تھے۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام اور اسلام کے خلاف منافقین کی سرگوشیاں اور سرگرمیاں اور اسلام کی راہ چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کرنا کوئی معمولی جرم نہیں ہے، یہ چیز اپنی فطرت کے لحاظ سے شرک ہے، اور شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے ہاں جھوٹی آرزوئیں کام آنے والی نہیں، بلکہ ایمان اور عمل صالح کام آنے والا ہے۔ آخر میں سختی سے آگاہ کیا کہ منافقت اتنا بڑا جرم ہے کہ منافقین اور کفار دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ چوتھی تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس کی برکتوں سے ہمارے شہر اور ہمارے ملک کے حالات تبدیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ الحمد لله۔ ارے